الحمد للہ وکفى علی عباده الذین اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے رحمان کے بندوں عباد الرحمن کی پہلی صفت گزشتہ سبق میں پڑھنے پڑھانے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ آج دوسری اور تیسری صفات کے حوالے سے رب کریم کی توفیق سے کچھ بات عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کو عباد الرحمن کی تمام صفات سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کی گفتگو اور جب ان سے جاہل گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام۔ بعض لوگ اس بات میں بڑی خوبی سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ بات بات پہ اڑنا جھگڑنا، اپنی بات کو ثابت کرنا، اسی میں وہ بہت بڑی کاریگری اور فنکاری سمجھتے ہیں۔ یہ بات سبحان اللہ نہ اس میں دنیا کی خیر ہے اور نہ آخرت کی خیر۔ ہمارے رب جو میرے اور آپ کے کنبوں کے نسلوں کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی شریعت اپنا دین اس لیے نازل کیا کہ انسانیت دنیا و آخرت کی خیر کو پالے اور دنیا و آخرت کی شر سے محفوظ ہو جائے۔ دنیا و آخرت کی خیر کو پانے کے لیے اور دنیا و آخرت کی شر سے بچانے کے لیے اپنے بندوں کی صفات اس مقام پر اور دیگر مقامات پر بیان فرمائی، اور انہی میں سے ایک صفت جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان سے خطاب نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جاہل سے گفتگو کا آپ میرے سامنے کاروباری پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، کوئی فائدہ نکلتا ہے؟ جو بندہ جاہل بن جائے اس کا عزم تو یہ ہے بات ماننی نہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنا سر کپاؤں؟ یہ بیماری اللہ مجھے بچائے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ مجھ میں کتنی زیادہ اور آپ میں سے ہر ایک میں کتنی زیادہ ہے۔ اپنی بیماری ہمیں نظر کم ہی آتی ہے، آتی نہیں۔ میں آپ اپنا جائزہ لیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں اور وقت جاہلوں کے ساتھ گفتگو میں برباد نہ کریں۔ کچھ نتیجہ آج تک نکلا ہے یا آگے نکلے گا؟ اور عام طور پر جاہلوں کے ساتھ جو موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ نام ہو جو لیے جاتے ہیں، لیکن نواز شریف ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، مجھے کیا ملے گا؟ ووٹ دینے کا موقع ہے، پھر بھی کچھ بات ہوگی۔ اب منٹوں نہیں گھنٹوں بھی اب یہ جو نیا سسٹم
آ چکا ہے، اسم کہتے ہیں اس کو، اس میں دیکھ لیجئے کتنے پیغامات کسی کام کے ہیں۔ ویس بیٹا، ان میں نیکیاں کتنی ہیں اور نوٹ کتنے ہیں، اور کس طرح لوگ لگے ہیں، اور راتوں کو کتنی دیر تک امت کے جوان بچے اور بچیاں، ادھیڑ عمر مرد اور عورتیں، اور کئی نالائق بڈھے بھی کس کام میں لگے۔ یہ گفتگو جاہلوں سے ہے یا کن سے ہے؟ اور گفتگو کیا ہے؟ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام 20واں پارہ سورہ القصص، بس سن لیجئے، آیت شریفہ 55 میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ بیکار بات کو سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیوں کروں؟ جیم بھائی ڈیل ہو تو کوشش کروں، توجہ کروں، کوئی نیکی کی بات کو آگے بڑھوں، نہ نوٹ نہ نیکی، تو میں کیا کروں؟ لیکن ہم کرتے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے بھی، مگر تھوڑے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، لغو بات کو سنتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ ماننے والے تو نہیں، تو ان سے کہہ دیتے ہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ، آپ کا آپ کے ساتھ، سلام علیکم، آپ پر سلام۔ گالی دے کے جدا نہیں ہونا، گالی دے کے جدا ہوں گے تو اس کا مطلب جدا نہیں ہونا، بلکہ پنجابی میں مزید سیاپا ڈالنا۔ ایک گالی دیں گے تو جاہل چپ کرے گا، تو پھر آپ چپ کر جائیں گے، تو بہتر ہے پہلے چپ کر جائیں۔ لا نبتغي الجاہلین، ہم جاہلوں کو چاہتے ہی نہیں۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، رحمان کے بندے ہر کسی سے منہ نہیں موڑتے، ایک سمجھنے والا ہے اس سے بات کرتے ہیں، ایک جگہ کاروباری فائدہ ہے وہاں بات کرتے ہیں، نیکیاں ملنی ہے کرتے ہیں۔ بائیکاٹ انسانیت سے نہیں، یہ جو جدائی ہے، اعراض ہے، کنارہ کشی ہے، کن سے ہے؟ تیسری صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں کیسے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ نے کیا دیا تھا ہم نے کیا لے لیا، اس کا نام یہ موبائل ہے، اور اس کے ساتھ جو شیطان شامل ہوا ہے نیٹ، اسی کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ کچھ الفاظ سخت ہیں نہیں بولتا، میں آپ کچھ خیال کروں اپنے بارے کا، تو میں کچھ حیا کروں، کس کو کتنا وقت دے رہا ہوں؟ اتنا وقت ماں کو نہیں دیتے، باپ کو نہیں دیتے، بچوں کو نہیں دیتے ہیں کون؟ ہماری بات ہو رہی ہے، ماں سے آگے بڑھ گیا، باپ سے آگے بڑھ گیا، اولاد سے آگے بڑھ گیا، جو اس کو جہنم یا جنت میں لے کے جائے گی، جو اس کی دنیا کو خوشحال بنانے اور بدبخت بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے، وقت ہی نہیں ان کے۔ یہ کہانی چل رہی ہے کہ نہیں؟ گھروں کے کام اجڑ رہے ہیں، پتہ نہیں میں فضا کی بات کرتا ہوں یا اسلام آباد کی۔ واش رومز جانے کو دینا چاہے، کچن میں گند ہو، مردوں کے کام اسامہ جی ٹائم ہی نہیں۔ اس ماں یا باپ کے ساتھ کتنا وقت صرف کرتا ہے، اس کے لیے ہے ٹائم؟ اگر اتنا وقت اولاد کو دیا جائے، حالات میں کچھ تبدیلی آئے کہ نہ آئے؟ کچن میں دیا جائے، دیتے ہیں ظفر صاحب جی؟ اب بیگم اگر بات کرے تو کھانے کو پڑتے ہیں، بکواس بھی کرتے ہیں،
تینوں کی پتا میں کس کس سیاپے ڈوبا نہ ڈوبا ہی رہ کرتے، تو نہیں نکلتا، بچتا نہیں تو۔ میں بات اندر کی کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ ہو مر گیا میں کیا مر گیا تو؟ ظالم رات کو جو تو نے وقت برباد کیا وہ کس میں کیا؟ تیری باپ کو اس سے کیا ملا؟ تیری اماں کو کیا ملا؟ تیری بہنوں کو کیا ملا؟ تیری بیگم بچوں کو کیا ملا؟ کچھ حیا نہیں تجھے؟ بہت بڑا اسکالر بنا پھرتا ہے، بہت بڑا تاجر بنا پھرتا ہے۔ اللہ والے، رحمان والے، ان کی راتیں کس طرح گزرتی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جان بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے روبرو سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ میں نقل کیا، ابو اسحاق اس کو بیان کرتے ہیں، شامی محاذ پر، شام اس وقت 4 ملکوں کا نام تھا۔ اب آپ توجہ کرو، 4 ملکوں کا نام تھا، فلسطین، لبنان، اردن اور سیریا۔ 4 ملک ملتے تو اس کا نام کیا تھا؟ 700 سال سے وہاں اس وقت کی لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑی قوت رومی، وہ برسر اقتدار تھے 700 سال سے۔ مسلمان بہت تھوڑے ساز و سامان اور ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی تعداد والے، دور کہاں مدینہ طیبہ کہاں شام، اس وقت 1 ماہ میں وہاں پہنچتے تھے۔ کم و بیش اتنا سفر تھا۔ آج کی اس وقت کوئی ہوائی جہاز تو نہ تھے، جو تھا 1 ماہ میں پہنچتے تھے۔ مسلمان اللہ کے غلام وہاں پہنچے، رومی اپنی ساری قوت، ساز و سامان، اور وہاں جو وہ عیسائی تھا اور وہاں بھی جو عیسائی تھے وہ اسی کے عام طور پر یہ دوسرے لوگ میں سے تو نہ تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جا بجا اہل اسلام فتح، اور وہ بھاگتے جائیں۔ رومیوں کا بادشاہ جس کا لقب قیصر تھا اور اس کا نام ہرقل تھا، آنکھوں والی ہا را قاف لام، ہرقل، بڑا سیاح، بدبخت مسلمان نہ ہو پایا، بہت ہی سمجھدار، وہاں سے آیا خود، اتنی بڑا حصہ اپنی سلطنت کا، آج کے 4 ملکوں کا مجموعہ، اور 700 سال سے اپنے سینئرز کو، ایڈوائزر کو، جو تھے ان کو جمع کیا، آؤ۔ اس نے سوال کیا، یہ لوگ جن سے تمہاری جنگ ہے کیا وہ انسان نہیں؟ انہوں نے کہا انسان ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا، معارک میں، جنگوں میں، تعداد میں وہ زیادہ ہیں یا تم زیادہ؟ انہوں نے کہا ہر معرکہ میں ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، تو پھر تم شکست کیوں کھاتے ہو؟ انسان تمہاری طرح، تعداد تمہاری زیادہ، تو پھر شکست کیوں؟ اہم سوال تھا، اور جن سے کر رہا تھا وہ اس کی امت کا دماغ تھے۔ ظاہر بادشاہ نے جو میٹنگ بلائی ہوگی، ماجے گاہ میں تو نہ بلائی ہوگی۔ ایک بڈھا، اس نے عرض کی مجھے اجازت ہو تو جواب دو۔ بادشاہ نے کہا بولو۔ اس نے اسباب بیان کیے، 6 اسباب۔ پہلا سبب یہ بیان کیا، ہماری لڑائی ایسی قوم سے ہیں جن کی راتیں اللہ کے حضور عبادت میں گزرتی، اس کا نتیجہ وہ تھا۔ اور آج جو موبائل کی راتیں، نیٹ کی راتیں ہیں،
اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے. کیا نتیجہ ہے؟ بڑا چھوٹا بندہ، چھوٹی دماغ کی بات، کچن دیکھے اپنا، باتھ روم دیکھے. وڈائی صاحب جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، چھوٹی بات. بچوں کی بیماری دیکھ لے، کون سا کام سیدھا ہے ہمارے گھروں میں؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. چودھری وسیم جی اس طرح باقی چھپ کرنے والی بات ہے کوئی؟ آنکھیں کھولنے دل جلے گا. چاہنے لوگ یہی سمجھاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اور ٹھیک ہی کہتے ہیں. جو نالائق رات کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ بسر کرے گا، وہ صبح خاک اٹھے گا. دین اور دنیا کے کسی کام میں اس کا دل ہوگا. اب آپ جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوگا کام اس دل، مردہ ہی ہوگا، میت ہی اٹھے گی. کسان جو صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کتنا کام کر لیتا ہے، اور رات کو یہی کچھ دیکھا کرتا تھا. کسانوں کے گھروں میں عشاء کے بعد کہیں روشنی نظر آتی تھی. اور اب بھی جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ رات کو ضائع کرتے ہیں. اب بھی ہیں لوگ ایسے، لیکن دن بدن تھوڑے ہو رہے ہیں، دن بدن تھوڑے ہو رہے ہیں. وہ ان کی بات سن لی کافروں کی. اب رب بھی کیا فرماتے ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سورہ الذاریات میں آیت شریفہ نمبر 17 اور 18 میں اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے. كانوا قليلا من الليل ما وبالاسحار هم يستغفرون. راتوں کو تھوڑا سوتے، سحری کا وقت ہوتا، رات ختم ہونے کو آتی تو تکبر کرتے، نعرے مارتے. نہیں، رات ختم ہونے کو آتی تو اللہ سے معافی مانگنے شروع کر دیتے. جیسے انہوں نے رات گناہوں میں بسر کیا. رات ہم جاگیں گے تو یہ خشیت پیدا ہوگی. اگر رات مردہ رہیں گے تو یہ بات کہاں سے آئے؟ نہ ہم نے رات کا جاگنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، نہ سحری کے وقت کی معافی کا مانگنا. آئیے اس بارے میں ایک حدیث سن کے بات کو ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے امت کو فرمایا، اور اس حدیث کو حضرات ائمہ ترمذی ابن خزیمہ، ترمذی ابن ابی الدنیا، ابن خزیمہ اور حاکم 4 محدثین نے روایت کیا. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے قیام کو، رات کی عبادت کو لازم کرو. کیوں؟ 4 باتیں فرمائی. ذہن جی انگلیاں نکالو، ایک کر کے گنے. شاید میرا مردہ ضمیر اگر آپ کا جیسا ہے وہ زندہ ہو جائے یا تجدید ہو جائے یا قوت آ جائے. پہلی بات، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. یقیناً رات کا قیام تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے یہ ان کا دستور تھا، ان کی عادت تھی. اگر فضل الہی نے اور آپ میں سے ہر ایک نے صالحین میں شامل ہونا ہے تو صالحین کی عادات کو اپنانا ہے یا گندوں کی عادات کو؟ عادتیں گندوں کی. اور چاہے کہ میں بہت بڑا بن جاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. رات کا قیام تمہارے رب کے تقرب کا ذریعہ. شیطان کے قریب ہونا ہے تو وہ سسٹم چلتا رہے جو چل رہا ہے، اللہ نہ چلے، نہ اس کو چلانے والے رہیں، نہ
لوگوں کو اس کا شوق دلوانے والے رہے، یہ سسٹم چلے۔ فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ یہ تمہیں رب کے قریب کرنے والا ہے۔ تیسری بات مکفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ چوتھی بات ومنہاکم من الاسم، یہ رات کا قیام تہجد گناہوں سے روکنے والی ہے۔ جب بندہ رات، اسامہ سمجھ آ رہی بیٹا، جب بندہ رات کی عبادت کرنے والا ہو، ضمیر اس میں اللہ تعالیٰ یہ قوت دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، غلط آنکھ نہیں اٹھانی، غلط بات نہیں سننی، غلط چیز نہیں دیکھنی۔ میں آپ اپنے لیے اپنی اولادوں کی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے۔ دوبارہ یہ 4 باتیں سن لیجیے، 4 فائدے۔ نمبر 1، صالحین کی پہلے سے یہ عادت ہے، ان کی زندگی کا دستور ہے۔ نمبر 2، تمہارے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ نمبر 4، گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ نصیب کر دے۔ موت ہر کی آنے والی، اور کچھ پتہ نہیں کتنی جلدی ہے۔ اللہ اپنی ملاقات کے لیے لے جانے سے پہلے یہ مبارک عادت ہمیں اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ اور اس سے پہلے والی دوسری صفت، بیکاروں جاہلوں سے بیکار وقت نہ ضائع کرنا، اللہ وہ بھی مجھے آپ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔